بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے برسوں بعد اللہ پاک نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور اور انتہائی لمبے قد والے تھے، لیکن ایمان عمل کے لحاظ سے بہت پستی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی چاہ میں بلند و بالا اور مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ اللہ پاک سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جیسی کوئی اور قوم کسی دوسرے ملک میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم جسے قوم عاد کہا جاتا ہے کے متعلق بتائیں گے کہ پوری دنیا پر راج کرنے والی اور ان کے افراد کتنے طاقتور تھے اور ان کے قد کتنے لمبے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ قوم جسے اللہ پاک نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور ان جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اور اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی نافرمانی کی اور کون سے ایسے برے اعمال کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور دنیا کی سب سے طاقتور لوگوں کو نسل ہی ختم کر دی۔ ناظرین، طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا، اور اسی شخص کی اولاد میں سے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی پہلی سپر پاور اور دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم بنی۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ وہ قوم کیسی ہوگی جس کے بارے میں خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ارم نامی بستی میں بسایا، اور ان کو ایسے فن تعمیر پر عبور حاصل تھا کہ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑے خوبصورت محل بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ارم ذات العمار اور بلند ستونوں والے۔ ناظرین کرام، اس دور کے اندر ارم ایک ایسی خوبصورت بستی تھی یا شہر تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ طرح طرح کے پھل اور ہر قسم کا اناج موجود تھا۔ اس قوم کو طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کی پہلی سپر پاور کے قبضے میں تھا، جہاں دنیا کی خوبصورت ترین اور ہر قسم کی نعمت موجود تھی، اب وہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے اور کوئی بھی اب وہاں جانا نہیں چاہتا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق قوم عاد کے قد تقریباً 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص کرم تھا کہ ان کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی تھی، اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے، بلکہ یہ 1000 سال ایسے ہی جوانی میں گزارتے۔ یہ قوم اگر کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے جاتے تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہار مان جاتے اور ہتھیار ڈال دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی شروع کی۔ اور اس قوم کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو سیدھے راستے پر لائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کہا، تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے،
تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ان لوگوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل از مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ میں سے تھے۔ ان کا شجرہ کچھ یوں ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن حلوز بن عاد بن عود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کفر و شرک کرنے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے منع کیا، مگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں اللہ کا نبی ہونے پر جھوٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، اور غرور و تکبر میں کہنے لگے آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ وہ اپنی قوم کو بتاتے کہ تم سے پہلے دنیا میں آنے والی قوم نوح علیہ السلام کو کس طرح اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کس طرح سزا پائی ان لوگوں نے، اور غرور و تکبر کرنے سے عذاب الہی سے ڈرو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ جس نے تم لوگوں کو ایسی طاقت بخشی ہے، اور تم اس رب کو چھوڑ کر ایسے پتھروں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں اور نہ کچھ تم سے چھین سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ مانا کہ تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، اب بھی توبہ کر لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار پیغام حق کے ساتھ یہ بھی فرماتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں ہوں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے، اور یہ نبی کی زندگی کا امتیاز ہے، اور ان پر کوئی تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کے طلب میں ایسا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی بادشاہت اور ریاست کی چاہت میں ایسا کرتے ہیں۔ ان کے سامنے بس ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، وہ تو صرف اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر جواب دیتے ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں سے روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے اے قوم کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا، پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ نہ کسی کے ساتھ بلائی کر سکتے ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم تمہارے جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا نہ ان سے ڈروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے اڑا دیتے۔
ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے عذاب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آب پاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ کی بخشش مانگو اور پھر سے رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا، ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسنے لگے۔ اور یہ بدبخت قوم حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، تم ہمارے پاس کون سی دلیل لائے ہو اور ہم تم پر کیسے ایمان لائیں اور تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کے لوگوں کو راہ راست پر بلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلاتے رہے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور انکار کرتی رہی اور ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی کسی نصیحت پر عمل نہیں کیا اور اپنا کفر و شرک جاری رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی چلنے والا ایسا جاندار نہیں مگر وہ اسے چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ دوستو، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ کلمات ایسی قوم کے سامنے بے خوف ہو کر ارشاد فرمائے جو کہ طاقت اور قوت میں اور زور و ہمت میں حضرت ہود علیہ السلام سے بظاہر جسمانی طور پر زیادہ تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود قوم عاد کے چند ہی افراد آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی کے کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے راہ راست پر آنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دی۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ مومنین میں یوں بیان کیا گیا ہے، پیغمبر نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیماں ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، ان سے بغض رکھنے اور اللہ پاک سے شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسی تیز آندھی سے تباہ و برباد کیا کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سب خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ عذاب الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی ہر چیز کو جس میں پھلوں، درختوں، خیموں اور بستیوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ پہاڑوں پر موجود ان کے محلوں کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے صرف مکان خالی نظر آ رہے تھے
اور تمام کفار نیست و نابود ہو چکے تھے۔ دوستو، اس خوفناک عذاب کا حال قرآن کریم میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خوش و خاش بنا دیا۔ بس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنی رحمت سے اس دردناک عذاب سے دور رکھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچاتا ہے، اور ایسے ہی اپنی رحمت کے صدقے میں آخرت میں بھی محفوظ رکھے گا۔ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم جس جگہ تھی وہاں یہ ہوا پھٹکی بھی نہ تھی، باقی تمام جگہ پر تباہی ہی تباہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ دوستو، تاریخ انسانی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جو قومیں ظلم و ستم، چوری، رشوت خوری، قتل و غارت اور رحمت الہی سے دور ہو جاتے ہیں تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔